سب سے پہلے تو ابھی ویڈیو دیکھیں۔ آپ کے مسلک کے کچھ لوگ یزید کو یزید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو ملعون کہتا ہوں اس کو، کیسے؟ میری نظر میں وہ لعنتی ہے، کیسے وہی لعنت کی کوئی وجہ؟ کیونکہ اس نے جن سے ابھی آپ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے نا، ان کی شہادت میں وہ ملوث ہے۔ کوئی دلیل آپ کی زبانی نہیں ہوگی، مجھے دلیل چاہیے۔ دلیل کیا آپ نے دلیل؟ جلاء العیون کا نام سنا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، ہوں ایران سے چھپی ہوئی ہے، ہوں اور اردو ترجمہ اس کا لاہور میں جہاں سے چاہیں گے میں دے دوں گا۔ ہوں اس کے اندر تو یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ہوں ماتم کیا تھا، ہوں سب سے پہلا ماتم جس نے کیا ہے وہ یزید ہے۔ ہوں۔ اور کس چیز میں ماتم کیا تھا اس نے؟ جی یزید نے کس حسین چیز رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو وہ اور اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا، ماتم انہوں نے کیا۔ اگلی بات، انہوں نے وہ بندہ کہ جو سر لے کے آیا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ کون تھا کیا سر ایسا لایا؟ بندہ جو بھی تھا ایکس وائی زی، ہوں۔ جو بندہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کا سر اتارنے کا حکم دے دے، آپ اسے لعنتی کہہ سکتے ہیں بھائی؟ چلیں جی، میں پھر معذرت دعا، ناراض نہ ہوئی اگر میری اس بات پہ، میری دعا ہے کہ روز محشر ایک طرف یزید کھڑا ہو، اس کے والد محترم کھڑے ہوں، اس کے دادا جان کھڑے ہوں، اس کی دادی کھڑی ہوں ہندا جنہوں نے کلیجہ چبایا حضرت امیر حمزہ کا، جھوٹ بول اور رہے ہیں، دوسری اس کی طرف کوئی دلیل نہیں ہے، دوسری طرف کھڑے اس کی ہوں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کلیجہ چبایا، یہ دوسری گپ طرف شریف ہے۔ دوسری طرف کھڑے ہوں حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی علیہ السلام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں اور ہم ان کے پیچھے جی کھڑے آپ کو ہوں۔ کس نے چوائس دی ہے کہ ان کو علیحدہ کریں؟ نہیں نہیں، آپ ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں بھائی نا۔ میں تعریف کیا کی ہے؟ میں نے تو میرے سے کچھ تعریف کا لفظ سنا ہے؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو اس میں میں کہہ رہا ماتم ہوں کیا، کہ شیعہ کی کتابوں میں آپ کہہ رہے ہیں یزید نے ماتم کیا۔ راؤ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کی کتاب میں جلاء العیون ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ان کے گھر کے اندر یہ ہوا ہے۔ ٹھیک، آپ اگلی بات، نہیں آپ اس کو نیک آدمی جلاء العیون کا حوالہ دیا، ابھی میں نے تو اپنی بات ہی نہیں کی۔ جب آپ اس کو میں نے نیک تو اپنی آدمی بات ہی مان نہیں رہے ہیں کی۔ تو روز محشر اگلی اپنا بات- حساب اس کے ساتھ کیوں اگلی نہیں بات کرتے یہ آپ؟ کہوں گا کہ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ ان کے اندر تفریق کریں؟ یہ معاملہ آپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یزید کو اور ان ساروں کو علیحدہ کر دیں؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ تو آپ کے پاس میزان عدل نہیں، ہے؟ میں تو اس کو قاتل سمجھتا ہوں۔ قاتل سمجھنے کی کوئی دلیل دیجئے۔ آج دلیل- دور معلوم ہے نا، کتابیں بھری تاریخیں پڑی معلوم ہیں، ہیں جی۔ دلائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں، بھائی آپ کوئی کو کون سی دلیل دیں گے، دلیل ایسے نہیں کہ زبانی کلامی ہوگا۔ آپ نہیں دے سکتے، کسی ذاکر کو بٹھا دیں، اسے کیا دلیل دینی ہے کہ چلیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل کون ہے؟ نہیں نہیں، چلے میں یہ ثابت میرے کروں گا، پاس میں بہار الانوار سے ثابت کروں گا، دیگر کتابوں سے ثابت کروں گا کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا انہوں نے سیدنا حسین کے ساتھ یہ بے وفائی کی۔ خود حسین رضی اللہ عنہ جو مقتول ہیں ان کا آپ کو جملہ سنانے لگا ہوں، قتلتنا شیعتنا خذلتنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں قتل کیا، ہمارے شیعوں نے ہمیں ذلیل کیا۔ چلے جی، اور میں پھر تو اگلی چلے بات، آپ کو نہیں آئی کہتا، وٹنر ہے کربلا کا، میں تو آئی چلے وٹنر ہے کربلا کا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ زین العابدین کہتے ہیں کہ اگر تم رو رہے ہو تو پھر ہمیں قتل کیا کس نے کیا؟ چلیں خود جی، قتل میں کرتے ہو، خود روتے ہو۔ چلیں آپ ناراض نہ ہو، میں نہیں، آپ میں کو ناراض نہیں ہو رہا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں یہ آپ کہہ کا رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں قاری صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نہیں چلیں، آپ کو تو بڑا غصہ آ گیا۔ جو یزید کو معصوم سمجھتے ہیں نا، ان کا روز محشر انجام اس کے ساتھ ہو، جو نبی کی اولاد کو سمجھتے ہیں مظلوم، ان کا حساب ان کے ساتھ ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معصوم سمجھنے والا، میں تو نبی کے علاوہ کسی کو معصوم ہی نہیں سمجھتا۔ نبی پر معصومیت ختم ہو گئی، خاتمۃ المعصومین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اس سے صحیح بھی ہوگا غلط بھی ہوگا۔ چلائیے میری بات کو، خاتمۃ المعصومین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اگلی بات کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے قیامت کے دن کا جج نہیں بنایا کہ میں علامہ کسی کو صاحب، علیحدہ کروں کسی کو علیحدہ کروں۔ علامہ صاحب نماز میں اگر وہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کا قاتل ہے تو اس پر کروڑ ہا ارب ہا اللہ کی لعنت۔ اچھا چلیں، یہ بتائیں اگر کہ ثابت ہی نہ ہو تو پھر کہنے والوں پر اچھا تو یہ بنتی ہے۔ بتائیں کہ علیہ السلام اور رضی اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دعائیہ کلمات ہیں، فرق بتائیں نا کہ کیا دعائیہ ہے کلمات فرق، ہیں، دونوں آپ پر کیا دونوں؟ سلامتی ہو، آپ سے اللہ راضی ہو۔ اگر یہ کسی اور کے لیے، اگر صحابہ کے لیے ہے یا نبیوں کے لیے ہے تو اس کا معنی ہے کہ ان پر اللہ نے سلام کیا۔ نہیں، ایک دفعہ رضی کسی نے اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو ایک چکا۔ دفعہ کسی نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی کہ جو نبیوں کے نام کے علاوہ کسی کے ساتھ علیہ السلام بولے یا لگائے اس پہ 295C لگوائیں آپ۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ سے ملتا ہوں، آپ مجھ سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
آپ پر سلامتی ہو. بالکل ٹھیک ہے, علیہ السلام اس پر سلامتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو سلام بھیجے, مثال کے طور پر میرا کوئی بھائی, کوئی کزن, کوئی دوست باہر ہے اور وہاں کوئی ملنے والا گیا, اس نے کہا یار عبد القیوم کو جا کے سلام کہیے گا, تو میں اس کو جواب کیا دوں گا؟ علیکہ و علیہ السلام, علیکہ و علیہ السلام, آپ پر بھی سلامتی ہو اور جس نے سلام بھیجا اس پر بھی سلامتی ہو. تو اسلام نے تو اس کی اجازت دی ہے. لیکن کچھ لوگوں نے صرف اس کو اگر اپنے چند مخصوص ائمہ کے ساتھ علیہ السلام کر لیا تو یہ غلط ہے. وہ صرف پھر خاصہ انبیاء کرام علیہ نہیں, السلام. وہ تو خیر وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, اس کی انٹرپریٹیشن بھی سن لیں آپ. اس کی یہ ہے رضی اللہ, یعنی جو ہم اکثر صحابہ کرام کے نام کے ساتھ ہم بولتے ہیں, اہل بیت کے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ ان کے ساتھ ہم علیہ السلام بولتے ہیں. ان کے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ میں بتاتا ہوں, فرق بتانے لگا نا ابھی. فرق یہ ہے, رضی اللہ کا مطلب ہے دعا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. اس کا معنی ہے جب صحابہ کے لیے ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. جی, اللہ ان سے راضی ہو چکا. اچھا, اور علیہ السلام یہ ہے کہ اللہ آپ پہ سلامتی بھیجتا ہے. یہی مطلب ہے نا اس کا, یہ مطلب ہے نا. آپ کو عربی میرے سے زیادہ آتی ہے. تو ان میں فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو پیدا مسلمان نہیں ہوا, جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا, وہ رضی اللہ ہے, یعنی اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور جو پیدا مسلمان ہوا ہے اس کے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام بول سکتے ہیں. اللہ اس یعنی پہ آپ سلامتی علی بھیجے. علیہ السلام نہیں کہہ سکتے؟ میں تو کہتا ہوں علی علیہ تو السلام. بھائی وہ تو پیدا تو اسلام سے پہلے ہوئے تھے, ابھی تو دین اسلام آیا ہی نہیں تھا جب سیدنا علی پیدا ہوئے تھے. چھوٹے بیبی تھے. میں کہہ رہا ہوں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, پھر بچے تھے نا. کتنے بچے تھے؟ کب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف اس کا اعلان کیا نبوت کا, کتنی کتنی عمر تھی ان کی؟ آپ بتائیں نا کتنی عمر تھی. جی جی میں آپ بتائیں نا, مجھے ایگزیکٹ عمر نہیں معلوم, آپ بتائیں. 8 سال تو ہوگی. تو پھر بتائیں 8 سال کا بچہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پیدا ہوا, آپ کی تعریف تو پھر وہیں پر غلط ہو گئی. آپ نے کہا پیدا ہو, اسلام پر پیدا تو ہو. پیدا نبی, جو نبی اس گھر میں موجود ہے نا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں علامہ صاحب؟ میں یہ کہہ رہا نبی ہوں وہاں پھر آپ موجود اپنی ہے, ڈیفینیشن میں خود پھنس جاتے نبی ہیں. وہاں موجود ہے. میں نہیں اپنی ڈیفینیشن میں پھنس رہا, میں تو آپ کو فرق بتا رہا ہوں دونوں میں. اچھا آپ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں نا. جی جی الحمدللہ, اس کے علاوہ بھی پڑھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ درود بھیجتے ہیں جی نا, الحمدللہ, تو نبی کی آل پہ بھی بھیج دیا تو کریں. بھیجتے ہیں. اس کے بغیر تو عام زندگی میں بھی بھیج دیا کریں. نبی کی آل پر درود بھیجنے سے بغیر عام زندگی میں جب ان کا نام لیتا میرا عمل ہے, میں درود شریف پڑھتا ہوں. اور عام زندگی میں جب ان کا نام لیتے ہیں نا, اس کو بھی بھیج دیا کریں. تو بھائی میں بھیجتا ہوں. عام زندگی میں جب ان کا نام لیتے ہیں بھیجتے ہیں. جی بالکل میں بھیجتا ہوں. پھر علی علیہ السلام بول دیا کریں. پھر آپ تو بھائی آپ ابو بکر علیہ السلام بھی بول دیا کریں. بولے نہیں, وہ تو بعد میں. عمر علیہ السلام بھی بولے. نہیں, وہ تو رضی اللہ ہے نا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. علیہ السلام بھی بولے تو علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ ہے. علی علیہ السلام آپ کی تعریف کے مطابق سیدنا علی اسلام آنے کے سے پہلے پیدا ہوئے تھے. جس طرح ابو بکر پہلے پیدا ہوئے تھے, عمر پہلے پیدا ہوئے تھے, عثمان پہلے پیدا ہوئے تھے, علی بھی پہلے پیدا ہوئے تھے. وہ تو بچے تھے قاری صاحب. آپ پتہ نہیں. اب دیکھیں, آپ نے خود یا تو تعریف غلط کر دی ہے نا, یا تو پھر تعریف بدلیں. وہ مجھے جی تو ناظرین, ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا. ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یزید ملعون لعنتی ہے, دوسری طرف وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ. تو یہاں پر کس کی بات درست ہے, یہ رائے آپ نے دینی ہے. آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھی ہے, آپ کمنٹس کر کے بتائیں یہاں پر کون متفق ہے. کیونکہ ہم نے تو بچپن سے یہ سنا ہے کہ یزید نے ہی حضرت امام حسین کا قتل کروایا تھا, لیکن وہ جو مولانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو جس نے قتل کروایا تھا, اس قاتل کی گردن بھی اس نے یزید نے اڑوائی تھی. تو آپ یزید کو لعنتی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک طرف وہ بحث کرتے ہیں کہ بروز قیامت یزید ہوگا اور حضرت امیر معاویہ ہوگا اور اس کی فیملی ہوگی, دوسری طرف امام حسن حسین ہوں گے. تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے کہ یہاں پر آپ کون ہوتی ہو کہ وہ تو اللہ کے معاملات, اللہ کے فیصلے ہیں. یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ کون درست ہے کون غلط ہے. ویڈیو میں آپ نے لازمی دیکھ کر یہ بتانا ہے, کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے اوپر. گڑی کرنا صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا عرض ہے کہ مسلک دی مذہب دی بدعقیدگی دا عروج ہے, اس کا توڑ دکھان واسطے دنیا نے میرے بزرگ نے بابا جی باہر سرکار رحمت اللہ علیہ, انہوں نے تقریباً 45 سال ہو گئے نے اس دنیا تو پردہ فرمایا. آندھی آئی ہے اے درخت جڑا انہاں اپنے ہاتھ نال لایا, انہوں 35 سال ہو گئے نے آندھی نالے گریا. یہ درخت جناب والا محکمہ نہر دی ملکیت ہے. محکمہ نہر نے اٹھان دی بھی کوشش کی ہے لیکن اٹھایا نہیں گیا. نہر پکی بن رہی ہے, انہیں اس کو ہٹان دی کوشش کی ہے, ہٹایا بھی نہیں گیا. بابا جی اس درخت کو نہیں ہٹان دیں. میں مبالغہ کیتا ہے بلکہ چیلنج کیتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا جیڑا بندہ درخت اٹھا لے جے اپنے استعمال کر.
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਅਲਬੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਰਖਤ ਠਾਣ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਖਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਦ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਔਰ ਦਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੇਨਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਉਸੇ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੱਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਖਲੂਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਮਖਲੂਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਪ ਗੱਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੱਪ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरी तमाम भाइयों ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਟਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿੰਡੀਓਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਵੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੁਬਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੀਓਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਮਿਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਲੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੱਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਡਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੁਰਅਮਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਹੀ ਮੁਬਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तमाम ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਕ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਲ ਤੇ ਟੁਰ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁਕੀਦਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕੀਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਟੁਰ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਬਰਾਏ ਇਸਲਾਹ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ करना है, अल्लाह ताला साडा साथ देता है कि बाबा साडा कोई नुकसान देता है। तो नाज़रीन वीडियो का आपने क्लिप देखा, वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है ना अहले हदीस है, एक तरफ अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत जो कहता है कि यहाँ पर इस बाबा जी ने दरख्त लगाया 35 साल से लगवा, इसको कोई नहीं उखाड़ सका। महकमा नहर वाले भी आए हैं, क्रेन लगाई, लेकिन इस दरख्त को कोई नहीं उखाड़ सका। दूसरी तरफ अहले हदीस दावा करते हैं कि हम इस दरख्त को उखाड़ कर देखेंगे। मैंने इस वीडियो का दूसरा क्लिप भी अपलोड करना है, उस वीडियो में आप देखेंगे कि वाकई क्या इस दरख्त को उखाड़ा गया था या इस दरख्त को जो है ना बाबा जी ने बचा लिया था। तो आपने कमेंट में मुझे लाजिम बताना है कि इस वीडियो का एंड क्या है। जी नाज़रीन, आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आज के इस्लाम को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलते रहे। आज के लिए इतने काफी दे, अपने हौस कोरोना को जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना खास ख्याल रखिए।